کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی عورت جسے جہنم کی ماں کا لقب دیا گیا وہ جمیل تھی؟ تو اس نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ اس لقب کی حقدار ٹھہری؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اس لقب کی حقدار کیوں ٹھہری۔ مکہ کی ایک رات تھی، چاند مدھم روشنی پھیلا رہا تھا اور گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایک گھر کے اندر ایک عورت کا دل جل رہا تھا۔ وہ تھی جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ اس کے چہرے پر تکبر تھا، آنکھوں میں غرور، اور وہ سوچتی تھی کہ دولت اور نسب سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توحید کی دعوت دیتے تو وہ تمسخر اڑاتی اور کہتی، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا اب یہ نیا دین ہمیں بدل دے گا؟ ہر صبح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تو قدموں کے نیچے چھپتے کانٹے آپ کے صبر کی گواہی دیتے، لیکن زبان مبارک سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے، دعوت پھیلتی گئی، لوگوں کے دل بدلنے لگے، مگر جمیل کا دل اور سخت ہو گیا۔ ایک دن مکہ کے بازار میں اس نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، معاذ اللہ، محمد جھوٹا ہے، شاعر ہے، کاہن ہے۔ لوگ ہنسنے لگے مگر آسمان خاموش رہا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب جمیل نے یہ آیات سنی تو غصے سے کانپ اٹھی، پتھر ہاتھ میں لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی۔ مگر جب وہ مسجد حرام کے قریب پہنچی، اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ کہتی گئی، محمد کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے اس نے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ جمیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے مگر دیکھ نہیں پا رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے اسے مجھ سے پردہ میں رکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے غرور کا انجام سامنے آنے لگا۔ ابو لہب بدر کی جنگ کے بعد بیماری میں مبتلا ہوا اور فوت ہو گیا، اور جمیل تنہا رہ گئی۔ ایک دن اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، وہی ہاتھ جن سے وہ کانٹے بچھاتی تھی اب خود زخمی ہونے لگے، نہ کوئی تیماردار نہ کوئی خیر خواہ، اور آخر کار ایک دن وہ ویران گوشے میں دم توڑ گئی، اسی آگ میں جسے وہ دوسروں کے لیے بھڑکاتی تھی۔